السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو اللہ کے ایک ولی کی آستانے پر لے کر جا رہے ہیں جن کا نام حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا مزار رامپور شریف میں موجود ہے۔ یہاں آپ کا آستانہ مبارک ہے۔ حضرت کا آستانہ مبارک بریلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں منوا پٹی میں موجود ہے۔ یہاں آپ شکار کے وقت رکے تھے۔ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی تھا۔ آپ کا مزار بھی رامپور شریف میں موجود ہے۔ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ جب بھی شکار پر جاتے تھے تو اپنے مرید کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ آپ اپنے شاگرد سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت جب بھی انہیں بلاتے تھے تو درگیہ کہہ کر بلاتے تھے۔ یہاں کے لوگ بہت ادب و احترام کے ساتھ حضرت کا عرس مناتے ہیں۔ ایک بار حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کے ساتھ شکار پر گئے تھے۔ آپ جب بھی کسی جانور یا پرندے کو اپنا شکار بناتے تو آپ کے مرید جو آپ کے شاگرد حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی اس کو بھگا دیتے تھے۔ کئی بار جب حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو ایسا کرتے دیکھا تو انہوں نے آپ سے کہا، اے درگیہ یہیں کھڑا ہو جا۔ تو آپ رک گئے اور حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا کہہ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ آپ شکار کرتے کرتے بہت آگے نکل گئے۔ آپ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھر تقریباً 12 سال بعد آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہی جنگلوں میں شکار کے لیے گئے۔ جب آپ جنگل میں داخل ہوئے تو آپ کو اپنے مرید حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی کی خوشبو آئی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے درگیہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، حضرت آپ ان سے بہت پیار کرتے تھے اس لیے آپ کو ان کی یاد آ رہی ہے۔ پھر حضرت نے کہا، نہیں ہم ڈھونڈتے ہیں۔ اتنا کہہ کر آپ ڈھونڈنے جنگل میں اس سمت چل دیے جہاں سے آپ کو حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو آ رہی تھی۔ کچھ دور چلے تو آپ ایک جگہ پر رک گئے اور آپ نے آواز دی، درگیہ۔ تو پاس میں ایک مٹی کا ٹیلا تھا، اس سے آواز آئی، جی حضرت۔ اور آپ ہلے تو مٹی جھڑی، پھر آپ نکل کر آئے۔ تو حافظ شاہ جمال اللہ نے پوچھا، اے درگیہ تو کب سے کھڑا ہے؟ تو آپ نے کہا، حضرت تقریباً 12 سال جب آپ کھڑا کر کے گئے تھے تب سے کھڑا ہوں۔ پھر حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نے کہا، اتنے دن استاد کا کہا مانا ہے، تو بھی کچھ نہ کچھ بن گیا ہوگا۔ پھر آپ اپنے مرید کا امتحان لینے لگے۔ آپ نے کہا، درگیہ میں چھپتا ہوں اور تو ڈھونڈ۔ آپ نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر حافظ شاہ جمال اللہ نے کہا، درگیہ آنکھیں بند کر لے۔ آپ نے آنکھیں بند کیں۔ پھر حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، درگیہ ڈھونڈ لو۔ پھر آپ آنکھ بند کر کے ڈھونڈنے لگے۔ آپ نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا۔ پھر آپ نے اپنے بدن پر دیکھا تو آپ نے کہا، حضور آپ میری آنکھ کے پلک کے اوپر بیٹھے ہیں۔ پھر حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تجھے کیسے پتہ؟ فرمانے لگے، نیچے آنکھ بند کر کے دیکھا تو ساتوں زمین دیکھ لیں، اوپر آنکھ بند کر کے دیکھا تو ساتوں آسمان دیکھ لیے، دائیں بائیں سب دیکھ لیا۔ پھر بعد میں اپنے بدن کی تلاشی لی تو آپ میری پلک کے اوپر بیٹھے ہیں۔ پھر حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، درگیہ اب تو چھپ اور میں ڈھونڈوں گا۔ آپ نے کہا، حضرت آنکھیں بند کیجئے۔ حافظ شاہ درگاہی تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں، حضرت ڈھونڈ لیجئے۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھا۔ پھر آپ نے اپنے بدن پر دیکھا اور کہا، کہاں چھپا ہے؟ شاہ درگاہی کہتے ہیں، حضرت ڈھونڈیے۔ تو کہنے لگے، درگیہ ہر جگہ ڈھونڈ لیا، کہیں نہیں ملا۔ پھر آپ نے کہا، اگر اجازت ہو تو سامنے آ جاؤں۔ آپ نے کہا، آ جاؤ۔ آپ نے پوچھا، بتا تو صحیح کہاں چھپا تھا؟ پھر کہنے لگے، حضرت خدا نے انسان کو 4 چیزوں سے ملا کر پیدا کیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ میں نے چاروں چیزوں کو چاروں چیزوں میں ملا دیا تھا۔
یہ ہے ولیوں کی شان۔ اللہ ہم سب کو ولیوں کے آستانے پر جانے کی توفیق دے اور ان سے محبت کرنے کی بھی توفیق دے۔